السلام علیکم ناظرین، جائزہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ آج کی خصوصی نشست میں ہمارے مہمان ہیں وزیر پیٹرولیم و قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ انرجی کا بحران انفیکٹ کب ختم ہوگا، کیونکہ 3 سال کم و بیش ہونے لگے ہیں، نون لیگ کی گورنمنٹ کو بھی ابھی تک حالات ویسے کے ویسے ہیں، اور ساتھ میں ان سے کوئی تھوڑی سی سیاسی باتیں بھی کریں گے کہ آنے والے وقت میں سیاسی ماحول کیا گرما گرمی پیدا ہونے جا رہی ہے، یا یہ پارلیمنٹ بھی پچھلی پارلیمنٹ کی طرح بڑا اسموتھ طریقے سے اپنے 5 سال پورے کرے گی، اور پھر اس کے بعد 2018 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب۔ سب سے پہلے تو اگین آپ کی جو منسٹری ہے اس کے متعلق جو سوال ہیں، اور انرجی پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ اب تو آلموسٹ 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، LNG کی انفیکٹ بھی سپلائی بھی شروع ہو گئی ہے، لیکن بحران وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بالخصوص گیس کے حوالے سے۔ سر وجوہات کیا ہیں؟ نہیں، گیس کا بحران الحمدللہ ختم ہو چکا ہے سر ڈومیسٹک اس سال بھی ہم نے سب کو گیس مل رہی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں آج انڈسٹری کو 24 گھنٹے اور 7 دن گیس مل رہی ہے، لیکن سردیوں میں ڈومیسٹک کنزیومر نے اس وقت بھی بھگتا ہے نا سر۔ جو مسئلہ 15 سال میں پیدا کیا گیا وہ 2 سال میں حل نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اس کو حل کر دیا۔ پہلے 3 حکومتیں 10 سال کوشش کرتی LNG نہیں آ سکی، کوئی امپورٹڈ گیس پاکستان میں نہیں آ سکی۔ اور پاکستان میں ایک بڑی بنیادی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ گیس کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے، ملک میں اضافی گیس نہیں آئے گی، آپ کی انرجی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ صحیح۔ تو ہم نے پہلی دفعہ ملک کے اندر 400 ملین کیوبک فیٹ آف گیس پر ڈے، جو کہ آپ کی ٹوٹل انرجی کا 5% بنتا ہے، وہ سسٹم میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو آج الحمدللہ تمام انڈسٹری کو گیس مل رہی ہے پورے پاکستان میں۔ فرٹیلائزر پلانٹس پہلی دفعہ سارے چل رہے ہیں، کوئی فرٹیلائزر امپورٹ نہیں ہوگا۔ تمام پاور پلانٹس جو گیس پر چلتے ہیں وہ آج چل رہے ہیں۔ CNG کو گیس مل رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلی سمر میں ڈومیسٹک کے حالات بھی بہت بہتر ہوں گے۔ تو عام جو شہری ہو لیسٹ پرائیورٹی ہے آپ کی، انفیکٹ ان کو سب سے آخر پہ جا کے ایڈریس کیا جائے۔ عام شہری کو تو سارا سال گیس ملتی ہے، صرف سردیوں میں؟ صرف سردیوں میں پنجاب میں مسئلہ آتا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب پروڈیوسنگ پروونس نہیں ہے۔ دوسرے پروونسز کا یہ دعویٰ ہے جس کو ہم نے CCI میں ریز کیا ہے۔ انفیکٹ اگلا میرا سوال بھی وہی ہے کہ انفیکٹ وہ جو آپ نے 18ویں ترمیم میں کہا یہ جاتا ہے کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر بننے کے بدلے آپ نے ایک ان پاپولر ڈیسیجن تھا کہ جو صوبے گیس پروڈیوس کر رہے ہیں پہلے ان کا حق ہے، اور دیکھا جائے تو پنجاب میں سب سے زیادہ صنعتیں ہیں، اور پنجاب صرف 7% سر پروڈیوس کرتا ہے میرے خیال میں گیس، اگر اف ایم رانگ تو مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ تو اسے اگین آپ کتنا اتفاق کرتے کہ یہ فارمولہ ٹھیک ہے؟ اور اس بڑا دور لے گئے معاملے کو یار، 3rd ٹائم پرائم منسٹر بننے کو آپ نے گیس سے لنک کر دیا، ماشاءاللہ۔ کہا یہ جاتا ہے میں نے کبھی نہیں سنا۔ اچھا، اور آپ کے خیال میں جو بڑا لاجیکل ڈیسیجن تھا کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر کوئی لا بھی ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوتا۔ تو جب 18ویں ترمیم ہو گئی، اگر 3rd ٹائم پرائم منسٹر بننا ہے تو اس کے بعد کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ اور میاں نواز شریف کی سوچ اتنی چھوٹی نہیں ہے، انہوں نے ثابت کیا وقت کے ساتھ کہ وہ ایسی چیز کر دے۔ یہ ایک کمیٹی بنی، اس میں تمام پارٹیاں شامل تھیں، تمام صوبوں کے لوگ تھے، اور بالآخر ایک ترمیم ہوئی جس کے اثرات ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، منفی اثرات بھی ہیں، مثبت اثرات بھی ہیں، اور وقت کے ساتھ یہ حل ہو جائیں گے۔ بحثیت منسٹر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں یا اس کو آپ ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں نے تو بڑے سمپل یہ بات کہی ہے کہ آخر یہ کانفیڈریشن نہیں ہے، فیڈریشن ہے، اور CCI میں بھی اسی معاملے کو اب ایک کمیٹی نے سپورٹ کر دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے شہریوں کو گیس دی جائے، اس کے بعد جو دوسری یوزز ہیں جو حکومت نے تعین کیا ہے کہ ڈومیسٹک پہلی پرائرٹی ہے، تو سب سے پہلے پاکستان کے تمام کنزیومر جن کو گیس لگی ہے ان کی گیس پوری ہو، اس کے بعد آپ دیگر جو یوزز ہیں اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن صوبوں کا موقف فی الحال یہ رہا ہے کہ پہلے ہم اپنی گیس استعمال کریں گے۔ تو آج حقیقت یہ ہے کہ ونٹر میں جو پروڈیوسنگ پروونسز ہیں ان کے اندر CNG بھی بکتا ہے، اور جو نان پروڈیوسنگ پروونس ہے پنجاب، وہاں پر ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے بھی گیس پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ بہرحال اس کے حل ہیں، ہم ان پر کام کر رہے ہیں، کچھ حل ہم نے کر دیا ہے، کچھ حل مزید کر دیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی تو انشاءاللہ ملک میں گیس میں ملک خود کفیل ہوگا، اور ہر صارف کو جہاں بھی وہ گیس چاہے گا گیس ملے گی۔ LNG کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی بالخصوص بڑی کرٹیکل رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کے ڈیسیجنز کو لے کے، اور اگر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ شاید خلاف آئین کچھ چیزیں ہو رہی ہیں،
کتنا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اتنا آرگومنٹ میں بہرحال کوئی گنجائش نہیں ہے. ایل این جی کی امپورٹڈ پروڈکٹ ہے, آئین بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. یہ بات سی سی آئی میں آئی تھی, ہم نے کہا 100 بسم اللہ کمیٹی بنا دیں جو وہ فیصلہ کرے گی. یہ تو بڑی سمپل بات ہے, ورنہ تیل بھی ملک میں امپورٹ ہوتا ہے, ایل این جی بھی امپورٹ ہو رہی ہے, امپورٹڈ پروڈکٹ ہے. باقی تنقید سب نے کی, اب الحمدللہ سارے چپ بیٹھے ہیں. لیکن سنا ہے کہ ان کے منسٹر مشترکہ مفادات کونسل میں آنا چاہ رہے تھے, بٹ ان کو دعوت نامہ جاری نہیں ہوا تھا. کس کو؟ سندھ کے جو منسٹر ہیں, ان کے چیف منسٹر موجود تھے, انہوں نے ایشو کو ریز کیا, ہم سنا بھی گیا انہیں. جی سنا گیا اور کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے. اور آپ کے خیال میں ان کا جو آرگومنٹ تھا بڑا ویلڈ تھا ان کا, ان کے چیف منسٹر کا؟ نہیں, آرگومنٹ کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. یہ بات پہلے بھی آئی پی سی سی کے فورم پر ڈیبیٹ ہو چکی ہے, سینٹ میں ہو چکی ہے. میں پرائیویٹلی بھی ان سے کئی میٹنگز کر چکا ہوں, مراد علی شاہ صاحب سے اور قائم علی شاہ صاحب سے. اور بڑی سمپل بات ہے, آئین بڑا کلیئر ہے کہ امپورٹڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ اس زمرے میں نہیں آتے. کیونکہ سی سی آئی کا مقصد کیا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, یعنی انہوں نے کوئی ایلوکیشن کرنی ہے یا پرمیشن دینی ہے, تو نہ یہ ایلوکیشن کا سوال ہے. پاکستان میں جس شخص کو جتنی ایل این جی چاہیے وہ مہیا ہو سکتی ہے, اپنی ایل این جی امپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں سی سی آئی کیا کرے گا؟ مناسب. قطر سے سر کیا کچھ لا رہے ہیں انفیکٹ, اور وہ ہماری اکانومی پہ کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا آپ سمجھتے ہیں؟ قطر سے ہم جو ابھی ہم نے ایل این جی کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پر ڈیل کی ہے, وہ تقریباً $1 بلین کی ایل این جی سالانہ آئے گی, اور یہ وہی ایل این جی ہے جس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں. مناسب. اور اس ایل این جی سے آج جبکہ آئل کی پرائسز ڈپریس بھی ہیں, آپ کو تقریباً $600 ملین کی اینول فائدہ ہوگا. لیکن یہ بھی اگین پھر کریٹیسزم آتا ہے کہ شاید ریٹس آپ نے کچھ مہنگا لے لیا ہے. انفیکٹ جو ڈیل ہے وہ کریٹیسزم تو ہر آدمی کر سکتا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا جی کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے سستی ترین ایل این جی دیں گے, اور ہم نے دی. تو انفیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص اس میں کوئی مراد بھی ہیں, یا انفیکٹ یہ جو امپیکٹ انٹرنیشنل ہے کوئی مراد نہیں ہے, کمپلیٹلی مارکیٹ بیس سسٹم ہے. ہر پیسہ جو ایل این جی کو لانے میں, ٹرانسپورٹ کرنے میں, کنزیومر تک پہنچانے میں خرچ ہوگا, وہ ایل این جی کا کنزیومر برداشت کرے گا. ایک پیسہ بھی دوسرے صارفین برداشت نہیں کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, اور اوگرا کے ساتھ گورنمنٹ کس قدر کمفرٹیبل ہے, کیا اوگرا اور گورنمنٹ بعض معاملات میں سیم پیج پہ ہیں کہ نہیں, ان کا جواب بھی لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عباس صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوگرا نے بالآخر 7 ماہ بعد قیمت تو انفیکٹ کو مقرر کر دی ہے ایل این جی کے حوالے سے, لیکن گیس کمپنی کو کچھ پی ایس او سے لے کے باقیوں کے کچھ مطالبات ہیں جو منظور نہیں کیے گئے, انفیکٹ ان کو خاطر میں نہیں لایا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قیمت مقرر کی گئی ہے وہ 66 سینٹ فی ایم ایم ٹی یونٹ جو مقرر کی گئی ہے, لگتا ہے کہ اس کے اوپر فروخت ہو سکتی ہے, اور یہ ٹھیک ہے؟ یہ 66 سینٹس نہیں ہے جی, کیونکہ 9 ایلیمنٹس شامل ہیں ایل این جی کی پرائس میں. 9 ایلیمنٹس صحیح, جس میں جس قیمت پر ایل این جی آتی ہے وہاں سے لے کر جو ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں, یہ 9 ایلیمنٹس ہیں. صحیح. اس میں سے اوگرا کے یا جو چیز اوگرا ڈٹرمن کر سکتا ہے وہ صرف ایک ایلیمنٹ ہے, اور وہ ہے گیس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. آؤٹ آف 9 صرف 8 جو ہیں وہ نہ اوگرا کے کنٹرول میں نہ ہمارے کنٹرول میں. صحیح. وہ مارکیٹ اسٹیبلش کرتی ہے. یہ حقیقت شاید اوگرا کو سمجھنے میں کچھ دقت پیش آتی ہے. ہم نے بارہا ان کو سمجھایا, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اور ایک ارریشنل پرائسنگ ریجیم اسٹیبلش ہوگی جس پر امپورٹ ایل این جی, اگر حکومت اس پر کمپنیز پر زور نہ ڈالے تو ایل این جی امپورٹ نہیں ہو سکے گی. یہ حقیقت ہے. یعنی آپ نے مارکیٹ کو, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو کہ مارکیٹ خود ایل این جی امپورٹ کرے اور صارفین تک پہنچائے, حکومت اس کام سے نکل جائے. صحیح. لیکن اس کے لیے راستہ دکھانا پڑے گا. اور میں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ اگر آپ نے ریگولیشن کرنی ہے تو ریشنل ریگولیشن ہونی چاہیے جو مارکیٹ کو فروغ دے. ارریشنل ریگولیشن نہیں ہو سکتی. مگر اگر ایک سسٹم کے لاسز 1% ہیں اور میں کہہ دوں نہیں یہ 0.75% ہیں, تو وہ 0.25% کون پے کرے گا؟ کوئی جیب سے تو نہیں دے گی نا کمپنی. کمپنی کہے گی میں امپورٹ نہیں کروں گا. اگر کمپنی یہ کہتی ہے کہ مجھے 4% کا مارجن چاہیے, 1.34% اس میں سے لے جاتا ہے ایف بی آر,
جو کہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، تو باقی میں مجھے 2.5% مارجن ہوگا تو میں کام کروں گا، اور وہ مارجن بھی ویری کرے گا فیول کی پرائس کے ساتھ. اگر پرائس زیادہ ہوگی تو مارجن زیادہ ہوگا، کم ہوگی تو مارجن کم ہوگا. تو اگر اس کو بھی آپ ایکسیپٹ نہ کریں، آپ کہیں نہیں جی یہ 0.5% مارجن ہوگا، تو پھر کمپنی کام نہیں کر پائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایل این جی میں خاص طور پر جو تمام قیمت کے ایلیمنٹس ہیں وہ کنزیومر بیئر کرتا ہے. مناسب. جو ایل این جی کے لیے کوئی چوز کر رہا ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ ایل این جی لے، وہ فرنس آئل بھی جلا سکتا ہے. تو اس کا ہم نے بارہا ایکسپلین کیا. بہرحال اس میں کچھ دقت ہے ریگولیٹر کے اندر، تو میرا خیال ہے اس کا حل یہی ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے اور مارکیٹ ڈٹرمن کرے کہ کس پرائس پر ایل این جی. اور جو سپلائی کے حوالے سے اوگرا کے جو انفیکٹ تحفظات ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان میں بھی کوئی جان ہے کہ نہیں؟ وہ کس قسم کی سپلائی؟ ایل این جی کی سپلائی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اوگرا کو تحفظات ہیں، اور گورنمنٹ کو ایڈوائس کی جا رہی ہے انفیکٹ کہ اس سارے عمل کو دوبارہ شفاف بنانے کے لیے ریوزٹ کیا جائے. ایسی کوئی بات انہوں نے ہمیں نہیں کہی. اچھا، ایسی بات یہ ان کے ڈومین میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ریگولیٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر بھی پروٹیکٹ ہو، مارکیٹ بھی گرو کرے، اور جو کمپنی اس کام میں ہیں وہ بھی سسٹینیبل کاروبار کر سکے. تو جب ان میں سے ایک ایلیمنٹ بھی فیل ہو جائے گا تو پھر کام نہیں ہوتا. اور یہی ہوا. 10 سال پاکستان میں ایل این جی نہیں آئی. وجوہات یہی تھیں کہ ہم اس کو ریگولیٹ ہی ٹھیک طرح سے نہیں کر. اور بھی وجوہات تھیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ریگولیٹر جو تھا وہ اس کام کو سمجھتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ نا سب کے لگتا ہے کہ ریگولیٹر آپ کوئی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو قیمت مقرر کرنے کا اختیار ہے وہ اوگرا سے کہیں واپس لے لیا جائے گا؟ نہیں، میں نے کہا ہے کہ کمفرٹ کی پرسنل کمفرٹ کی بات نہیں ہے، پالیسیز ایشوز ہیں، انسٹیٹیوشنل کمفرٹ ہے. میں نے اوگرا کو ہمیشہ یہ کہا 12 میٹنگز میں، آپ یہ بتا دیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. کیا آپ کنزیومر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ انڈسٹری کو گرو کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انڈسٹری کو، کیا آپ جو کمپنیز اس کام میں ملوث ہیں ان کو آپ فروغ دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حالت تو یہ تھی اوگرا کے ہوتے ہوئے کہ ملک میں فرٹیلائزر بند ہو گیا، انڈسٹری بند ہو گئی، پاور پلانٹس بند ہو گئے، سی این جی بند ہو گئی، تو ریگولیٹر تو دیکھتا رہا. تو یہ تماش بینی والا ریگولیشن سے کام نہیں چلے گا. آپ کو بڑا کلیئر ریگولیشن کرنی چاہیے، اور اسپیشلی ریگولیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ بیس سسٹم کی طرف آئے. اس کے بعد اگر کوئی کارٹیل بنتا ہے اس کے لیے کمپٹیشن کمیشن موجود ہے. اور ایل این جی تو کمپیریٹیو فیول ہے. یہ آئل سے بھی کمپیٹ کرتا ہے، ڈومیسٹک گیس سے بھی کمپیٹ کرتا ہے، اس لیے یہ تو ایک فیول آف چوائس ہے، اور ایک اضافی فیول ہے جو ملک میں آ رہا ہے. کل پائپ لائن گیسز بھی آئیں گی. اگر پائپ لائن گیس پہ ملک نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے تو کیا ریگولیٹر کہے کہ نہیں آپ یہ قیمت اس ملک کو نہ ادا کریں، آپ کم قیمت ادا کریں؟ تو ریگولیشن ہمیشہ ریشنل ہونی چاہیے. مناسب. لیکن سر ایک اور بھی معاملہ ہے. گزشتہ سال پی ایس او کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایل این جی کے 4 کارگو ٹینڈر جاری کیے بغیر انفیکٹ خریدے گئے. اس معاملے کو بعد میں جا کے کہتے ہیں جن کی مالیت کو 12 ارب بتائی جاتی ہے. اور جی 4 نہیں تھے، 6 تھے. اچھا، 6 کارگو G2G بیسس پر، ایف او بی بیسس پر. تو سر یہ جو وائلیشن ہوئی اس کو کیا گورنمنٹ؟ وائلیشن نہیں ہے، یہ الاؤڈ ہے، کیا جا سکتا ہے. جی بالکل ایک G2G. اور اگین وہ جو اوگرا کا اگین اس کے اوپر جو ایک طرح سے کرٹیسزم، وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا. جی اوگرا نے صرف یہ کہا کہ ہمیں پرائسنگ جو ہے وہ ہمیں جو ڈی ایس پرائسنگ ہے یعنی سی اینڈ ایف بیسس پہ پرائسنگ ہے، ایف او بی پرائسنگ کے بارے میں بتایا جائے. ان کو بتایا گیا. پھر کسی نے یہ کہا جی کہ یہ مارکیٹ سے زیادہ ہے. ہم نے جاپان جو دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے ایل این جی کا، جو 88 ملین ٹن لاسٹ ایئر امپورٹ کیا، ان کی پرائسز بتا دی، اس سے بھی کم پرائس تھی. تو اب اس سے زیادہ تو بات نہیں ہو سکتی. لیکن یہ الحمدللہ کہ ملک میں ایل این جی چلتا رہا. اور یہ جن کارگوز کی بات ہو رہی ہے ان میں سے 2 کارگوز تو فرٹیلائزر نے استعمال کیے، یعنی وہ اس کی پرائس سے مطمئن تھے. وہ بازار میں گئے، اس سے بہتر پرائس نہ ملی، آ کر پی ایس او کو کہا کہ آپ ہمیں امپورٹ کر کے دے دیں. 1 کارگو تقریباً سی این جی نے استعمال کیا. یہ تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے، کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا. تو کیا سر ایک اور بھی اگین پھر ظاہر سی بات ہے، اب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تو باتیں تو ہوں گی. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ایل این جی کی ٹرمینل انکوائری رپورٹ بھی کہا ہے کہ نیب نے شاید اس میں تھوڑا سا کو قطع برید کی ہے، اور گورنمنٹ کا پریشر تھا کہ اس معاملے کو ٹھیک. گورنمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے. میں نے بڑا کلیئرلی کہا، آج پھر کہہ دیتا ہوں، ایل این جی کے تمام پروسیس کا میں ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں. صحیح. اوگرا نیب نے کے خلاف کوئی گئی تھی کمپلینٹ گئی تھی، انہوں نے ہم سے ڈیٹا مانگا، ہم نے کہا تمام ڈیٹا سپلائی کر دیں.
اور میں نے چیئرمین نیب کو خط لکھا کہ LNG کے پروسیس میں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو وضاحت چاہیے, میں حاضر ہوں, کیونکہ یہ سارا پروسیس میری نگرانی میں ہو رہا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے کریٹیکل ایشو آج اضافی انرجی ہے, اور اضافی انرجی گیس کے بغیر نہیں آ سکتی, اور گیس کا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم سلوشن صرف LNG ہے. یہ بڑی بنیادی بات. میں آج بھی کہتا ہوں, آج سے میں مستقبل میں کسی نے LNG کو انویسٹیگیٹ کرنا ہو تو مجھے انویسٹیگیٹ کرنا. تو کیا نیب سے کوئی کلین چٹ ملی ہے یا معاملہ ابھی تک ضرورت نہیں ہے مجھے کلین چٹ کی نیب سے ضرورت نہیں. اور ابھی معاملہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. نیب کو کوئی مسئلہ ہے مجھ سے رابطہ کر لے, میں حاضر ہوں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں کہ یہ گیس چوری کا معاملہ ہے, کہا جاتا ہے کہ 60 ارب سالانہ 60 ارب روپے کی گیس چوری ہوتی ہے, اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور سب کہا جاتا ہے کہ سوئی صدرن سوئی نادرن میں سالانہ 60 ارب کی سر بڑی ہیوج ایک طرح سے چوری ہے, ہر سال ہوتی ہے, بٹ اس ایریا کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا. کیا وجوہات ہیں؟ کوئی تگڑے لوگ ہیں جو چوری کر رہے ہیں جن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ نہیں دیکھیں, یہ چوری نہیں ہوتی, اس سے کہتے ہیں UFG, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. اور یہ ریگولیٹر کا بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس چیز پر نظر رکھے. اور اس میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ سسٹم کے اندر لاسز ہونے کتنے چاہیے, مناسب. یہ بنیادی بات ہے. صحیح. آج تک اوگرا یہ ڈٹرمن نہیں کر سکا. گورنمنٹ کی ڈائریکشنز گئیں, ECC کی ڈائریکشنز گئیں, اسٹڈیز سینکشن ہوئیں, یہ ڈٹرمن نہیں ہو سکا. کیوں؟ وجہ امریکہ کے اندر ایسے گیس سسٹمز ہیں جہاں پر 3% لاس ہے, ایسے گیس سسٹم ہیں جہاں پر 18% لاس ہے. صحیح. یہ اس سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم دنیا کے ان چند ملکوں, شاید 1 یا 2 ممالک ہیں جنہوں نے گاؤں کے اندر بھی رورل ایریا میں پائپڈ گیس دی ہے. دنیا کے اکثر ممالک میں شہروں کے اندر بھی پائپڈ گیس نہیں ہے ڈومیسٹک. صحیح. ہم نے دی ہے, شہروں کے اندر بھی دی ہے, گاؤں میں بھی دی ہے. ایکسٹینڈیڈ نیٹ ورکس ہیں. جب ایکسٹینڈیڈ نیٹ ورکس ہوتے ہیں لاسز بڑھ جاتے, ٹیکنیکل لاسز جنہیں کہتے ہیں. تو اس وقت مثلاً آپ یہ حساب لگا لیں, اب یہ پرسنٹیجز کی بات چلتی رہتی ہے, حقیقت پرسنٹیج کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوئی ناردرن کے سسٹم میں 400 ملین کیوبک فیٹ اضافی LNG آئی ہے, تو ان کی جو پرسنٹیج لاس ہے گر جائے گا. وہ اگر پہلے 12-13% تھا, اب وہ 7-8% پہ آ جائے گا. تو لاس وہیں پر ہے, ایکچوئل لاس ہے, لیکن پرسنٹیج میں کم ہو گیا. تو اب ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ لاس سسٹم میں ہونا کیا چاہیے. تو آج جو ہمارا اندازہ ہے کہ جو ہمارے جس قسم کا نیٹ ورک بن چکا ہے, 8 سے 10% لاس سسٹم میں ہے ہی ہے. اسے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اسے اوائڈ کرنا ٹیکنیکلی بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے, ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے اس کو روکنے کے لیے. تو چوری باقی چوری ہے. جو بل کی ریکوری ہے تقریباً 100% ان کمپنیز میں ہے. یہاں جو بل جنریٹ ہوتا ہے وہ پے ہوتا ہے. لیکن کہا جاتا ہے سر کہ پنجاب میں تو انڈسٹریل سیکٹر میں چوری ہوتی ہے. ڈومیسٹک میں بھی ہوتی ہے, انڈسٹری میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ. وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے سر, ہم نے کوشش بھی کی ہے, جہاں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے پکڑی جاتی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ نئے سسٹمز لگائیں گے, آئیڈینٹیفائی کر لیں کون سے ایریا میں چوری ہو رہی ہے, کیونکہ کئی ایریا میں 0 ہے, کئی ایریا میں 25% بھی چوری ہے. لاز نہیں تھے. کل ہی پارلیمنٹ سے ہم نے گیس تھیفٹ ایکٹ کو پاس کرایا ہے. اس میں یہ تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا اس بل کو پاس کرانے. پہلے سینٹ میں نہیں ہو رہا تھا, قومی اسمبلی میں لائے, پھر سینٹ میں لے گئے, وہاں سے پاس کروایا, اسمبلی میں بھیجا, اسمبلی میں لیپس ہو گیا, اب جوائنٹ سیٹنگ میں پاس ہوا ہے. اس سے یقیناً مدد ملے گی. پھر دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے علاقے ہیں جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے. مثلاً سوئی ناردرن کے اندر کرک کا کہا جاتا ہے پولیس ڈسٹرکٹ ہے جہاں اوپنلی چوری ہو رہی ہے. انتظامیہ پولیس کی نگرانی میں چوری ہو رہی ہے. سر عمران خان تو کہتے ہیں کہ KPK کی پولیس مثالی پولیس ہے سر, وہاں تو کہتے ہیں نہیں. یہ عمران خان صاحب سے سوال کر لیں, کیونکہ چیف منسٹر یہ کہتے ہیں کہ میرے بس میں نہیں ہے. پولیس کی نگرانی میں آپ کا خیال ہو رہی ہے وہاں پہ؟ ہو نہیں رہی. پولیس والے خود آ کے, ہم نے اس کو پائپ لائن, انلیگل پائپ لائن لگی ہوئی تھی, کاٹا. مین پائپ لائن پر 700 PSI کے پریشر پر اس میں ٹانکا لگایا گیا اور اس کے اندر پائپ کنیکٹ کیا گیا. ہمارے لوگوں نے کاٹا.
تو سر ایک عمران خان مقامی انتظامیہ اور پولیس کی نگرانی میں ایک فارن کمپنی کے ایکسپرٹس لائے گئے اور اس کا کنیکشن بحال کیا گیا. سر میاں صاحب کو کہیں خاطی لکھ دیں عمران خان کو کہ میں خاطی ضرورت ہے. میں کئی دفعہ چیف منسٹر میں اس کو پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہتا, مناسب. یہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے. صحیح. تو اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے. 8 ارب روپے کی گیس چوری ہو رہی ہے اس ایک جگہ سے ہر سال. صحیح. لیکن حکومت قاصر ہے کچھ کرنے سے. ہمارے پاس تو کوئی ایسی پولیس فورس نہیں ہے کہ ہم کسی پر چڑھ دوڑیں گے. ہم تو مقامی انتظامیہ سے شکایت ہی کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں. اب بہرحال ہم وہاں پر کچھ کوشش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کام ہو. اسی طرح کراچی میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جو نو گو ایریاز ہیں, وہاں پر پولیس جانے کو تیار نہیں ہے. وہاں پر لوگوں نے کھلم کھلا کنیکشنز لگائے ہوئے ہیں لیگل. کوئٹہ میں ہر سال ونٹر کے اندر بے پناہ کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. نارمل کنزمپشن 40-50 ہوتی ہے ملین کیوبک فیٹ پر ڈے, ونٹر میں 200 کراس کر جاتی ہے. وہ لوگ بل نہیں دے پاتے. لیکن اگر وہاں پر آپ کنیکشن کاٹ دیں گے تو لوگ زندہ نہیں رہ سکتے اس ٹھنڈ میں, تو وہ بھی مجبوراً برداشت کنٹینیو کرتی ہے. کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ کمپنی کے کھاتے میں آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں یہ آپ کی مرضی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ریگولیٹر گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کرے اور کمپنیز کو ٹارگٹ دے کہ بھئی تم اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ پینلٹی پڑے گی. لیکن سر تیل اور گیس کے ذخائر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بلوچستان بڑا رچ ہے, بٹ وہ ایکسپلوریشن کے حوالے سے کیا وجوہات ہے کہ وہ پیس نظر نہیں آتا کہ ہمیں لگ نہیں رہا کہ انفیکٹ اگر ہم اس معاملے میں انرجی نیڈز بھی ہماری ہیں لیکن اس طرح سے ہم نہیں کر پا رہے جیسے کرنا چاہیے, اس کے پیچھے کیا محرک ہے؟ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ریالٹی بڑی فرق ہوتی ہے. صحیح. پاکستان میں بے پناہ ڈرلنگ ہوئی ہے, ہو رہی ہے, فائنڈز بھی ہوئی ہیں. اس حکومت کے دور میں 70 فائنڈز ہوئی ہیں, 70. اچھا, یقیناً خبر. لیکن یہ سب فائنڈ چھوٹی ہوتی ہیں, اور جب ایک گیس فیلڈ ڈسکور ہوتی ہے اس کی ایک ڈپلیشن ہوتی ہے, ہر سال وہ گیس فیلڈ کم ہوتی رہتی ہے. صحیح. تو اس وقت جو 70 فائنڈ سے ہمیں گیس ملی ہے وہ اس ڈپلیشن سے کم ہے, یعنی نیٹ گیس میں کمی واقع ہوئی. مناسب. جب آپ ڈرلنگ کو بڑھاتے ہیں, ہم نے بڑھایا ہے ڈرلنگ کو. آج ہماری کمپنیز جو ہیں وہ ڈرلنگ پہلے سے 3 گنا کر رہی ہیں. پی پی ایل اور او جی ڈی سی, اس کو بڑھایا گیا ہے. نئی پالیسی انسینٹیو بھی دیا گیا ہے. لیکن جب دنیا میں آئل پرائسز کم ہوتی ہیں تو پھر انسینٹیو نہیں رہتا مزید ڈرلنگ کا, کیونکہ ریٹرنز نہیں ہوتے. تو کمپنیز اپنی ایکٹیویٹیز کو شرنک کر رہی ہیں. تو ہماری اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کمپنیز کو انسینٹیوائز کریں, ان کو سپورٹ کریں کہ وہ یہ کام کرتے رہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اگر آج ہم ایک کنسیشن الاٹ کرتے ہیں, اس میں ڈسکوری ہوتی ہے, تو 5 سے 7 سال بعد گیس سسٹم میں آتی ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ماضی میں کچھ اس میں لیکسٹی ہوئی, کچھ پالیسی سٹیبل نہیں تھی, انویسٹمنٹ میں کمی ہوئی. اب وہ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, لیکن اب ہمیں مارکیٹ کنڈیشنز کا سامنا ہے کہ پرائسز کم ہیں تو انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی اس میں کم ہوگی. سر آپ خود فرماتے ہیں کسی زمانے میں کہ ایران کے ساتھ جو ہمارا گیس پائپ لائن معاہدہ بڑا وائٹل ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. اب تو وہاں سینکشنز بھی ختم ہو گئی ہیں, انفیکٹ اب تو میرے خیال میں اس میں کوئی رکاوٹیں باقی نہیں رہیں. اس حوالے سے کیا پروگریس ہے, کوئی نیا ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں یا وہی ایگریمنٹ کافی ہے اور اس کے تحت اب چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی, اور کب تک وہ گیس ہمارے سسٹم میں آ جائے گی؟ دیکھیں ایگریمنٹ ہوا ہے جی, اور جب 2 ملک ایگریمنٹ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کس حکومت نے کیا یا نہیں کیا. صحیح. یا اس کے کیا اس میں اچھائی ہے یا برائی ہے. اس ڈیبیٹ میں پڑھنا فضول ہے. مناسب. ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا, ایک ہماری کانٹریکچوئل لائبلٹی ہے. ہم نے پچھلی حکومت نے بھی کچھ کوشش کی, ہم نے بھرپور کوشش کی, لیکن نہ کانٹریکٹر آیا, نہ فائنینسنگ ملی, نہ اکوپمنٹ موجود تھا. اب سینکشنز ہٹ رہے ہیں. یہ تاثر کے سینکشنز ختم ہو گئے درست نہیں ہے. پاکستان نے سینکشنز ہٹا دیے, لیکن یہ کمرشل ٹرانزیکشنز کے سینکشنز ہیں. صحیح. اکوپمنٹ پر بھی سینکشن تھے. ہمیں پچھلے ہفتے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ اب اکوپمنٹ بھی مل سکتا ہے. مناسب. تو کانٹریکٹر بھی اب آ سکتے ہیں. ابھی بھی جو فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے کچھ ایشوز ہیں, ان کے کچھ کوسچنز ہیں جو کہ پوری طرح آنسر نہیں ہوئے. ہم اس پر کام کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری کانٹریکچوئل لائبلٹی ہے اس کو بنانا. صحیح. تو اب ہم اس پر کام کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ
آج سے شاید 2 سال بعد 2.5 سال تک آپ یہ گیس حاصل کر سکیں گے. انشاءاللہ اس پر کام ہو رہا ہے اور آپ اس پر پیش رفت دیکھیں گے, اور اس میں کافی پیچیدگیاں ہیں جو کہ ساتھ ساتھ حل ہوتی رہیں گی, لیکن یہ پائپ لائن پاکستان کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ بنے گی. نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہی یہ منصوبہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا آپ کہہ رہے ہیں؟ کام سارے نون لیگ کی گورنمنٹ ہی کرتی ہے, آپ مانے یا نہ مانے. ٹیپی کا منصوبہ تھا ترکمستان والی پائپ لائن, 22 سال سے اس پر کوئی پروگریس نہیں تھی, اور الحمدللہ افتتاح بھی ہو چکا ہے. پچھلے ہفتے ترکمستان کے صدر یہاں آئے تھے, آپ نے ان کی باتیں بھی سن لیں. $25 ارب اس پر لاگت آ رہی ہے, اور یہ سب ترکمن گورنمنٹ برداشت کر. خواجہ آصف صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جب وہ افغانستان کے راستے سے گزرے گی تو طالبان کے ساتھ سیکورٹی کے معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا اس کی حفاظت کے لیے, تو وہ ہمارا کام نہیں ہے. جو پائپ لائن کمپنی یہ ڈیولپ کرے گی پائپ لائن, کیونکہ ہمیں انہوں نے گھر میں گیس پہنچا کے دینی ہے, افغانستان کو بھی دینی ہے, ہمیں بھی دینی ہے, سیکورٹی کے معاملات بھی انہیں کے ساتھ ہیں. جی وہ خود طے کریں گے, ہم نے رائلٹی پے کرنی ہے. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد کچھ سیاسی ماحول کیا چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عباس صاحب, یہ جنرل مشرف صاحب بیرون ملک چلے گئے کمر کی تکلیف کے باعث, بٹ نون لیگ پہ بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے کہ آل آف اے سڈن یہ کیا فیصلہ کیا سر, کوئی پیچھے لاجک نظر نہیں آ رہی. یہی معاملہ پہلے بھی تھا جب وہ جانے لگے, بٹ عدالت میں گئی ہے نون لیگ اور کہا کہ ان کے خلاف بڑے سنگین مقدمات, ان کو نہیں باہر بھیجا جا سکتا. بٹ اس بار تو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کر دیا کہ جی بھیج رہے ہیں مجھے. دیکھیں مشرف ایک irrelevant ایشو ہے, میں اس کو کوئی ایشو نہیں سمجھتا. سر آرٹیکل 6 کا مجرم ہے. سر آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے, اس کی ٹرائل ہو رہی ہے, وہ تو ختم نہیں ہوئی. ایک irrelevant بات ہے, وہ ایک فٹ نوٹ ہے ہسٹری کا. ایک عامر تھا, اقتدار پر قابض ہوا, اب اس کو بھگت رہا ہے. یہ بنیادی حقیقت ہے جنرل مشرف کی. آج جو لوگ اس کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں, اس کے مخالف بیان دے رہے ہیں, اسمبلی میں بھی کل بڑی باتیں ہوئیں, اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا. اس اسمبلی کے اندر آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں جن لوگوں نے سامنے ہو کر جنرل مشرف کی مخالفت کی, اس کی جیل کاٹی, اس کا مقابلہ کیا. انگلی پر آپ گن سکتے ہیں. آج تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جو مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا لگتا ہے پوائنٹ سکورنگ ہے؟ یہ پوائنٹ سکورنگ ہے, سیاست ہے. سیاست کھیلنی ہے, سامنے ہو نا. نام لیں کہ میں اس وقت کہاں تھا جب جنرل مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا, میں کہاں تھا جب اس نے NRO کیا. لیکن ایک پبلک میں امپریشن تو یہ جاتا ہے کہ طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا ہے, کمزور مارا جاتا ہے. کوئی نہیں چھوڑا گیا. دیکھیں کوئی نہیں چھوڑا گیا. سر میاں صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی مقدمہ نہیں تھا, بٹ 13 سازش کیس کے اندر جیل میں ڈالا گیا, اس کے بعد معاہدہ کر کے بیرون ملک بھیجا گیا, ان کے والد کا انتقال ہوا, کاندھا دینے کے لیے ان کو پتہ نہیں آنے دیا گیا. حقائق ہیں, حقائق تو ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں دن دہاڑے ایک آرٹیکل 6 کے تحت ایک جرم کر رہا ہے, اور جرم کرنے والے کو بیرون ملک. اس کو سپریم کورٹ نے اجازت دی. سپریم کورٹ نے مشرف کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر مقدمہ بنا, انہوں نے اس پر ECL پر بین لگایا. سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ریلیف دی. ہم حکومت گئی سپریم کورٹ میں اپیل میں. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ فیصلہ کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس نے پٹیشن دی, جائے مقدمہ قائم ہے, مقدمے کے سامنے آج نہیں تو کل اس کو کرنا پڑے گا. لوگ سر یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرف نے جو FIA میں اسٹیٹمنٹ دی اس کے اندر شریک ملزمان کی بات بھی کی گئی ہے, اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گورنمنٹ رینکس کے اندر بھی موجود ہیں, جو ماضی میں ان کا حصہ تھے, بٹ اب نون لیگ کی کیبنٹ میں بھی ہیں یا کہیں دائیں بائیں ضرور موجود ہیں. تو میاں صاحب کو لگا ہے کہ یہ معاملے کو اگر ہم لے کے جاتے لاجیکل اینڈ تک پہنچاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو بھی رگڑے میں لانا پڑے گا, تو بس ٹھیک ہے اس معاملے پہ مٹی ڈالیں. یہ اس بات کا فیصلہ بھی کورٹس نے کر دیا, کیونکہ مشرف ایک بزدل آدمی ہے. جو آدمی بہادری کے دعوے کرے ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. ایسے کمانڈو رہے ہیں سر, وہ تو کمانڈو رہے ہیں, یہاں ہزاروں اور کمانڈو بھی ہیں. کمانڈو وہ بھی ہیں جو شہید ہوئے, تو کمانڈو رہنا سے بہادری نہیں آتی. میں نے پہلے کہا کہ بہادری کے دعوے کرنے والے اکثر بزدل ہوتے ہیں. تو اس نے ثابت کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فیصلہ کیا, اس نے کہا نہیں یہ تو شوکت عزیز کر گیا تھا, یہ زاہد حامد کر گیا تھا. کورٹ نے سب باتیں ریجیکٹ کر دی اور ان کو رکھا کہ آپ واحد ملزم. وہ بات بھی ختم ہو گئی. لیکن سر کچھ دلیل بھی ختم ہو گئی کہ شاید کسی کو بچایا جا رہا ہے, بات بھی ختم ہو گئی. کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہے ہیں کہ نون لیگ بھی ڈیوائیڈڈ تھی. انفیکٹ کچھ لوگ یہ تھے کہ چاہ رہے تھے کہ نہیں ان کو ضرور یہیں پہ رکھنا چاہیے اور لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں معاملے کو, باہر نہیں جانا چاہیے, اور کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں باہر بھجوا دیں. تو
ایسی کچھ اطلاعات آپ کے پاس بھی ہیں کہ ڈیوائیڈڈ تھے؟ ایسی اطلاعات میرے پاس نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اس پر رائے ہوتی ہے، پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس فیصلے پر آپ قائم ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل، ایک فطری بات ہے. تو رائے ڈیوائیڈڈ تھی آپ کے خیال میں؟ کچھ تھی نہیں، میں ایسی کسی میٹنگ میں نہیں تھا، بڑی ایک فطری بات ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہو اور 10 لوگ بیٹھے ہوں تو سارے ایک یک زبان ہو کر اس کی ایک ہی سپورٹ نہیں کرتے، مختلف رائے ہوتی ہے. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو ان پاپولر ڈیسیجن لیے گئے جس کو پیپلز پارٹی بھی کرٹیسائز کر رہی اور دھرنے کے دنوں میں انہی جماعتوں نے آ کے نون لیگ کو ریسکیو بھی کیا انفیکٹ. تو آپ کہتے ہیں کہ کل کو پھر کوئی کرائسس آتے ہیں تو نون لیگ کہیں اکیلی کھڑی ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ یہ جو ہوا ہے اس کے نتیجے؟ نون لیگ اکیلی بھی کھڑی ہو سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں. ایک ایشو ہے، اس پر فیصلہ کیا حکومت نے، آپ اس سے ڈفر کر سکتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک خفیہ ڈیل ہوئی ہے جو ریٹرن نہیں ہے انفیکٹ، اور اس کے نتیجے میں جو نیب پنجاب میں ایکٹیو ہوا تھا اب وہاں پہ معاملہ اب دبا دیا جائے گا، سارے کیسز بند ہو جائیں گے. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ پنجاب میں اگر کچھ کرپشن کے کیسز ہیں تو نیب ان کے اوپر ایکٹیولی چلتی رہے گی اور کوئی ایسی ڈیل ویل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ڈیلیں سیاست میں نہیں ہوتی. ڈیل NRO ہوتی ہے، سامنے آ گئی. صحیح. تو اللہ کے کرم سے اس حکومت میں کوئی کرپشن نہیں ہے. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ نیچے کوئی کرپشن نہیں ہو رہی ہے. جو ایک نظام غلط ملک میں اسٹیبلش ہو گیا ہے وہ یقیناً اس میں کمی بھی واقع ہوئی ہے، لیکن آج پورا ملک، پورا دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ بڑی سطح پر پاکستان کے اندر کرپشن نہیں ہے. اس لیے آپ انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. آج صرف صبح سے تیسری کمپنی ابھی شام کو آ رہی ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، صرف اس منسٹری کے اندر. تو یہ لوگ اسی وقت آتے ہیں. آپ کسی سے رائے لے لیں، آپ ایمبیسیوں سے پوچھ لیں، کسی سے تھرڈ پارٹی سے رائے لے لیں، انشاءاللہ حکومت آپ کو کرپشن سے پاک ملے گی. میں نے پہلے کہا کہ نیب انویسٹیگیٹ کرنا چاہے، کوئی اور ادارہ کرنا چاہے، 100% کریں، ہمیں کریں جو لوگ ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں. آپ افسروں کو مت تنگ کریں جو فیصلے کرنے. آپ حالات ایسے پیدا نہ کریں کہ ملک کے اندر کام رک جائے. آخری سوال سر، آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پھر نون لیگ کے خلاف کا ایڈونچر ہونے جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ 2018 تک معاملات اسموتھ چلیں گے اور پھر آرام سے الیکشن ہوگا، اس کے بعد ٹرانزیشن اسموتھ طریقے سے ہوگی؟ دیکھیں، یہ بات نون لیگ کی نہیں ہے، یہ ملک کی بات ہے. یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو جمہوریت میں بڑھنا ہے. یہ قومی اور فل سٹاپ آپ کو ہمیشہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. تو ایڈونچرزم کی گنجائش ملک میں نہیں ہے. لیکن کہیں سے حکومت کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں، مینڈیٹ دیتے ہیں اور 5 سال بعد اس کا احتساب کرتے ہیں. تو جس نے بھی حکومت کرنی ہے اس پروسیس میں شامل ہو جائے. آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں سر، کہیں دیکھ تو نہیں کوئی خطرات آ تو نہیں رہے آگے چل کے؟ میں کچھ سیاستدان طرح جو سستی شہرت کے لیے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ حکومت کل جا رہی ہے، پرسوں کچھ ہونے والا ہے، یہ مہینہ بڑا خراب ہے، یہ سال الیکشن کا سال ہے، میں اس میں انشاءاللہ الیکشن 2018 میں ہوں گے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.